لیکن رب کی شان کریمی کہ سانس اندر بھی لینے کی طاقت دیتا ہے، پھر سانس باہر پھینکنے کی طاقت بھی دیتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نہ چاہتا تو انسان سانس لیتا، رک جاتا سانس، انسان کا انتقال ہو جاتا۔ تو یہ تو ہے انسان کی زندگی کا معاملہ، اور یہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ قرآن نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تم پر اس قدر ہیں، اگر تم ان کو شمار بھی کرنا چاہو، اگر تم ان کو گننا بھی چاہو تو تم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اس قدر رب تبارک و تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم پر ہے، ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ حضرات اسی لیے صرف ایک ہی چیز ذہن میں رکھیں، ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں، رب تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہماری ہر چیز میں شامل حال ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ وہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جان لو جو شخص رب کا شکر ادا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی شخص زندگی پر شکر ادا کرتا ہے رب اس کی زندگی کو لمبا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مال پر رب کا شکر ادا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو لئن کفرتم ولئن کفرتم، اگر کوئی شخص رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے انسان کتنا ناکارہ ہے، انسان کتنا ناسمجھ ہے کہ انسان ذرا سی عبادت کرتا ہے اس پر پھولنے لگ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے احسان کو بھول جاتا ہے، اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا تو مجھے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں اور ایسی عبادت کر سکوں کہ مجھے دیکھنے والی صرف تیری ذات ہو، جس میں ریا کا کوئی شبہ بھی نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا تو وہ شخص جنگلوں کی طرف نکلا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے چاروں طرف گھنے جنگل بنا دیے، کھانے پینے کا انتظام رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے 500 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 500 سال تک وہ عبادت کرتا رہا، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا رہا۔ 500 سال تک اس نے ایسی عبادتیں کی جسے دیکھنے والا کوئی نہ تھا، جس میں ریا کا شبہ بھی پیدا ہو، صرف خالص رب کی رضا کے لیے اس نے عبادت کی۔ لیکن جب 500 سال کے بعد میں اس کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد میں فرشتے اس کو لے کر کے جاتے ہیں، یعنی پورا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اسے میرے فضل سے جنت کی طرف بھیج دو، اسے میرے فضل سے، میرے رحم سے، میرے کرم سے جنت میں داخل کر دو۔ جیسے یہ بات سنی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میرے فضل و کرم سے اسے جنت میں بھیج دو، فوراً وہ بندہ اکڑ جاتا ہے، تکبر میں آ کر کے کہتا ہے، گھمنڈ میں آ کر کے کہتا ہے کہ مولا میں نے 500 سال عبادت کی تیری اس لیے کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھے جنت میں ٹھکانہ میرا بنا دے، لیکن پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں بھیج دیا، اس کو تم جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ وہ اکڑنے لگا، تکبر کرنے لگا کہ میں نے 500 سال عبادتیں کی ہیں، پھر بھی رب کے فضل سے میں جنت میں جاؤں، یہ تو میری عبادتوں کا کارنامہ ہے، یہ تو میں اپنے بلبوتے پر جنت میں جا رہا ہوں۔ یہ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا اپنی عبادتوں پر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو اس کو واپس لے کر کے پلٹو جہنم کی طرف، اور اتنی دور اس کو لے جا کر کے کھڑا کر دو جہاں جہنم کی تپش آتی ہو، جہاں جہنم کی گرماہٹ آتی ہو، یا جہاں تک جہنم کی لو محسوس کی جاتی ہو،
وہاں لے جا کر کے اس کو کھڑا کر دو۔ جیسے ہی اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس جگہ کھڑا کیا گیا جہاں لویں محسوس ہوتی تھی جہنم کی، یا گرماہٹ تپش محسوس ہوتی تھی، اس جگہ اس کو لے جا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ جیسے کچھ وقت گزرتا ہے، پیاس سے تڑپنے لگتا ہے، العطش العطش پکارنے لگتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ پانی اس کو دیا جائے گا جس کے پاس 500 سال کی عبادتیں ہوں، پانی اس کو دیا جائے گا جس نے 500 سال بغیر کسی دکھاوے کے عبادتیں کی ہوں، پانی اس کو دیا جائے گا جو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص 500 سال کی عبادت کر کے یہاں آیا ہو، اس کو پانی دیا جائے گا۔ پھر بھی وہ شخص تکبر میں آ کر کے کہہ دیتا ہے کہ ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادتیں ہیں، میں نے 500 سال ایسی عبادت کی ہے کہ جہاں مجھے میرا رب دیکھتا تھا، رب کی ذات کے علاوہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہ تھا، ایسی میں نے 500 سال کی عبادتیں کی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اسے پانی دے دیتا ہے، پانی کو پی لیتا ہے، لیکن کچھ ہی وقت گزرتا ہے، پھر واپس سے یہی اس کی پکار اٹھتی ہے، العطش العطش، مجھے پانی دیا جائے، مجھے پانی پلایا جائے، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ پانی اس کو دیا جائے گا جس کے پاس 500 سال کی عبادتیں تھی، جس کے پاس ایسی عبادتیں 500 سال کی ہوں، جس نے ایسی عبادت کی ہو کہ کوئی دیکھنے والا وہاں موجود نہ ہو، ریاکاری کا جس میں شک بھی نہ ہو، شبہ بھی نہ ہو، جس کے پاس ایسی عبادتیں ہوں۔ فوراً وہ بندہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہے، مولا میں تیری رحمت کے سہارے آج مجبور ہوں، مولا میں تیری رحمت ہی کی آج سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان اپنی عبادت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، مولا تیری ہی رحمت سے، تیرے فضل سے جو جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ انسان کوئی اپنی عبادت کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتا ہے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا تو مجھے معاف کر دے، مولا تو میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یہ معاملہ تھا کہ 500 سال اس بندے نے عبادت کی، لیکن 500 سال عبادت کرنے کے باوجود پھر اس کا حال کیا ہوا، ذرا سا اکڑا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اس کی عبادتیں اکارت چلی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ جنت میں جاتا ہے تو رب کے فضل سے جاتا ہے، اور جو شخص بھی جنت میں جانا چاہتا ہے رب کا فضل اسے چاہیے، بغیر رب کے فضل سے انسان کسی بھی کام کا نہیں ہے، ایک دم ناکارہ ہے بغیر رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کتنا بھی عمل کر لے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اگر انصاف کرنے پہ آئے تو انصاف کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم جنت جا ہی نہیں سکتے، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی شامل حال ہوگا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا ہمیں سہارا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے سہارے سے جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری غلطیوں پر درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرات یہ معاملہ ہے ہماری عبادتوں کا، تو ہمیں